اپنی غار میں سے نکلنا پڑے گا، اور اس کے لیے سر سید جیسے لیومنری، سر سید جیسے روشن خیال لوگوں کی آج بھی ضرورت ہے۔ تھینک یو۔ حاضرین محترم، مولانا ابوالکلام آزاد نے سر سید کی شخصیت کو عالم اسلام کے وسیع فکری پس منظر میں دیکھا اور وکیل کے گداریے میں لکھا کہ جو آواز آج سے 30-40 برس بیشتر اس اسلامی دور کے آخری مجدد کی زبانی سرزمین ہند سے بلند ہوئی تھی، آج مصر، استنبول اور خود ہندوستان کے ہر روشن خیال اور تعلیم یافتہ شخص کی زبان پر ہے۔ سر سید ہی دنیا میں وہ پہلا شخص ہے جس نے پہلے پہل یہ ضرورت محسوس کی کہ جدید فلسفہ کے مقابلے میں جدید علم الکلام کی ضرورت ہے۔ حاضرین، ایسے خیالات کے حامل سر سید احمد خان کی ذات سے آج ہماری نئی نسل کچھ زیادہ آشنا نہیں، ان کے لیے ایک مختصر تعارفی ویڈیو سر سید کی ہم دکھانا چاہتے ہیں۔ میں راؤل سے ریکویسٹ کروں گا کرسی۔ انقلابات کے ذریعے رونما ہوتی ہیں اور کچھ اصلاحات کے ذریعے۔ انقلاب یقیناً اپنا اثر دکھاتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ پچھلی 3 صدیوں میں انقلابات کے مقابلے میں اصلاحات کے نتائج زیادہ مؤثر اور دیر بعد ثابت ہوئے ہیں۔ اہل قلم، اہل دانش، مصنف، قانون دان اور سائنسدان دنیا بھر میں معاشروں کی تبدیلیوں کا سبب بنے۔ ان کے برعکس گزشتہ صدی کے چند بڑے انقلابات کو خاطر خواہ مؤثر قرار نہیں دیا جاتا۔ 19ویں صدی کا عین وسط ہندوستان پر انگریز راج سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ مسلمان انگریز حکمرانوں کے پیش رو تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ ہر سطح پر سیاسی، معاشی اور سماجی تعصبات سے دوچار تھے۔ سید احمد خان ان دنوں علم، تدریس اور اصلاحات کی جدید راہیں کھوجنے میں مصروف تھے۔ انہیں شدت سے یہ احساس ہوا کہ انگریز کے غلبے کی بڑی وجہ مسلمانوں کی جدید تعلیم سے ٹوٹی ہے۔ اس نوجوان نے وقت سے صحیح سبق لیا اور یہ دیکھا کہ پرانے کون سے معیار ہیں جنہیں ختم کر دینا چاہیے اور نئے وہ معیار کون سے ہیں جنہیں تعبیر کرنا چاہیے اور ان کے مطابق زندگی کو، انفرادی اور اجتماعی زندگی کو ڈالنا چاہیے۔ سر سید کا خیال یہ تھا کہ جب تک مسلمان جدید تعلیم کی طرف نہیں آئیں گے، وہ اپنے اس وقت کے جو بحران ہیں اور جو ان کی پسماندہ صورتحال ہے اس سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ 57 کے بعد انہوں نے مسلمانوں سے ایک سوال کیا اور کہا کہ اے مسلمانوں، مجھے یہ بتاؤ کہ مٹھی بھر انگریز 7 سمندر پار سے چل کر آئے اور کروڑوں ہندوستانیوں کو غلام بنا دیا، جس میں کروڑوں مسلمان، یہ کیا وجہ؟ خود جواب دیا، اگر تمہیں علم نہیں ہوگا، تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں ہوگی اور دین کے ساتھ اجتہاد نہیں ہوگا تو تم بھیڑ بکریوں کی طرح ہوگے، جو بھی آگے تم کو ہاتھ کے لے جائیں۔ سید احمد خان نے مسلمانوں کی علمی تعمیر کا بیڑا بلا شبہ ایک کٹھن دور میں اٹھایا۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمان انگریزوں اور انگریز مسلمانوں کو مکمل طور پر رد کرنے پر تلے تھے۔ ہندوستان کی ہمدردی تو ان کے دل میں تھی ہی اور مسلمانوں کی ہمدردی ان کے دل میں تھی ہی، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ موجودہ حالات میں ہم کھل کے
انگریز کی مزاحمت کی بھی پوزیشن میں نہیں ہے، اور اگر مزاحمت ہو سکتی تھی تو 1857 میں ہو چکی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے ٹوٹل ہی دشمن بن گئی تھی کہ انہوں نے 1857 کی جو جنگی آزادی لڑی ہے، جسے ہم جنگی آزادی کہتے ہیں، انہوں نے تو کہا تھا کہ انہوں نے بغاوت کی ہے۔ جوش جہاد تو تھا، بغاوت پہ سر تو کٹانے پہ لوگ آمادہ تھے، لیکن ذہن جدید علوم کی اس روشنی سے منور نہیں تھے کہ کوئی باقاعدہ حکمت عملی بنا کے تو اپنی آزادی کی حفاظت کر سکتے۔ سید احمد کا خاندان افغانستان کے جنوب مغربی صوبے ہرات سے ہجرت کر کے ہندوستان آیا تھا۔ وہ 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ 1839 میں کمشنر آفس میں بطور نائب منشی ملازم ہوئے۔ 1841 میں مین پوری اور 1842 میں فتح پور سیکری میں بطور مصنف خدمات انجام دی۔ مغلیہ دور میں ان کے خاندان کو اپنی علمی اور صحافتی خدمات کے باعث ایک مقام حاصل تھا۔ اس دور میں ان کے خاندان کو جواد الدولہ کا خطاب حاصل ہوا۔ آخری مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر نے اس خطاب میں عارف جنگ کا اضافہ کر دیا۔ 1846 میں ان کا تبادلہ دہلی ہو گیا۔ انہوں نے یہاں اپنی معروف کتاب آثار الصنادید تحریر کی۔ تو ایسا مختلف نوع شخص، ایسی ویرائٹی بہت کم لوگوں میں نظر آتی ہے، اور سر سید یقیناً اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کو ان کا جائز حق دیا جائے جو شاید ہم ابھی تک نہیں دے پائے۔ سر سید احمد خان نہ صرف یہ کہ ماہر تعلیم، دیکھیے ماہر تعلیم کیا ہوتا ہے، ایک آدمی مجسٹریٹ تو ہے ہی، 20 سال کی عمر میں سرکاری ملازمت میں آ گئے، یو پی کے 10-12 ضلعوں میں وہ صدر الصدور رہے، مجسٹریٹ رہے، سول جج رہے، کیوں رہے؟ تعلیم ہوگی تو ہوئے ہوں گے۔ دیکھیے آثار الصنادید تو وہ کتاب ہے جس پہ انہوں نے ایک مشغلے کے طور پہ کام کیا، جو پرانی عمارتیں ہیں ان کے ساتھ ان کی رغبت، ان کو محفوظ کس طرح سے کیا جائے، ان کی تاریخ کیسے دریافت کی جائے، تو انہوں نے خاصا وقت اس میں لگایا۔ یہ ان کی خوش نصیبی تھی کہ ان کے دور میں مرزا اسد اللہ خان غالب حیات تھے۔ 1855 میں سید احمد خان نے اکبر اعظم کے زمانے کی مشہور تصنیف آئین اکبری کو اثر نو مرتب کیا، اور ان کی درخواست پر مرزا غالب نے اس کتاب کا منظوم تعارف تحریر کیا۔ سر سید احمد خان غالب کی اس تحریر سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے کہ انگریز سے سبق سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ وہ فطرت کو مسخر کر کے اپنے اجداد سے کہیں آگے نکل چکا ہے۔ جب سر سید کا یہ مسودہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے سر سید سے یہی کہا کہ بھائی یہ کیا آپ ان چیزوں میں مصروف ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ زمانہ کس طرف جا رہا ہے اور کیا کیا چیزیں دنیا میں ایجاد ہو چکی ہیں، اسی کے حساب سے اب انسان کا جو طرز فکر ہے وہ تبدیل ہوگا، تو آپ بجائے اس کے کہ ماضی پرستی کی طرف مائل ہوں، آپ آگے کی طرف دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو جب تم میدان جنگ میں ہار گئے ہو تو رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں، روٹ کے بیٹھ جانے سے کوئی فائدہ نہیں، تم ان سے سیکھو۔ میں انگریز بلوائیوں کی جارحانہ کارروائیوں کی لپیٹ میں تھے۔ اس دوران سید احمد خان نے کئی انگریز خاندانوں کو پناہ دی۔ جنگ کے اختتام پر انگریز راج نے انہیں جاگیریں پیش کرنے کی کوششیں کی جو انہوں نے قبول نہیں کی۔ اسی دور میں انہوں نے سرکشی ضلع بجنور تحریر کی۔ سید احمد خان کی نظر میں اہل ہند اور انگریز حکمرانوں کا ایک دوسرے کو یکسر رد کر دینے کا رویہ درست نہیں تھا، یوں انہوں نے اگلے ہی سال اسباب بغاوت ہند تصنیف کی۔ تو سر سید احمد خان اس فیور میں تھے کہ آپ مل کر چلیں، آپ ہنگامے نہ کریں، آپ سیاسی طور پر زیادہ آگے نہ بڑھیں، اپنی ڈیولپمنٹ کریں۔ جب انہوں نے اسباب بغاوت ہند لکھا،
اس میں انگریز حکمرانوں کو یہ بتایا کہ یہ بغاوت جو ہوئی ہے، جسے آپ غدر کہتے ہیں اور ہمارے ہندوستانی بھائی سے جنگ آزادی کہتے ہیں، یہ بغاوت اس لیے ہوئی ہے کہ آپ نے ہندوستانیوں کو شریک نہیں کیا انتظام حکومت میں۔ شاید اسی دوران انہیں مرزا غالب کا چند برس پہلے بھیجا ہوا تعارف یاد آیا کہ مسلمانوں کی بدحالی کا بنیادی سبب جدید علوم اور نئی فکر سے ان کی دوری ہے۔ ان کا خیال تھا کہ انگریز سے آنکھ ملا کر بات کرنے کے لیے ان کی زبان سیکھنا بھی ضروری ہے۔ انگریزی زبان کو سیکھا جائے۔ انگریزی سرکاری زبان بن چکی تھی، کورٹ کی زبان بن چکی تھی، ریونیو کی زبان بن چکی تھی۔ تو اگر مسلمانوں کو ہندوستان میں سرکاری ملازمتوں کے اندر کوئی مقام اپنا برقرار رکھنا تھا تو ان کے لیے انگریزی سیکھنا ناگزیر تھا۔ دنیا کے کئی اہم حصوں میں اس دور میں اصلاح کن تبدیلیاں رونما ہو رہی تھی۔ پیرس کمیون کی بازگشت ہر جگہ سنی جا رہی تھی اور دوسری طرف سائنسی ایجادات کا عمل اپنی جوبن پہ تھا۔ گراہم بیل، ایڈیسن اور مارکوی تاریخ کے مؤثر ترین سائنسی تجربات میں مصروف تھے۔ سر سید احمد خان عمومی طور پر اس آفاقی منظرنامے سے واقف تھے، سو انہوں نے 1863 میں تعلیم کی اہمیت پر ایک کتابچہ التماس بخدمت ساکنان ہند شائع کیا۔ اسی برس سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی اور 1 سال بعد اسی جگہ مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا۔ دیکھیے، جو سب سے پہلی بلڈنگ سر سید نے علی گڑھ بنائی، میں نے دیکھی بھی اپنے آنکھوں سے، سب سے پہلی بلڈنگ سائنٹیفک سوسائٹی، کیونکہ ان کی وہ سوچ تھی نا کہ انگریزی پڑھو اور سائنٹیفک خیالات اپنے کرو۔ سائنٹیفک سوسائٹی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ سائنس کے ابتدائی علوم کے بارے میں کم از کم مسلمانوں کو عمومی طور پر واقفیت حاصل ہو سکے، اور ان شعوری کوششوں کے نتیجے میں مسلمان سائنسی لحاظ سے بھی پہلے کی نسبت بہت بہتر ہوئے۔ وہ وقت ایسا تھا کہ سائنس اس پہلے بھی لوگ نہیں دے سکتے تھے، تو ایسا شخص جو تھا ان کو آئیڈیا یہ تھا کہ وہ یہی چاہتے تھے کہ تمام علوم میں لڑکوں کو غلبہ حاصل ہو۔ 1869 میں وہ اپنے فرزند سید محمود کے ساتھ انگلستان چلے گئے۔ وہاں تقریباً 1.5 سال قیام کے دوران انہوں نے مغربی طریقہ تعلیم، ادب، سائنس اور صحافت کا باریکی سے مطالعہ کیا۔ یہاں انہوں نے اپنی ایک انگریزی تصنیف میں ہندوستان کے طریقہ تعلیم کے نقائص کی نشاندہی کی۔ برطانیہ میں واقع انہوں نے وہاں کے اداروں کو، سیاسی اداروں کو، تعلیمی اداروں کو کام کرتے دیکھا، بلکہ علی گڑھ کا خیال ہی انہیں وہاں کیمبرج اور آکسفورڈ کو دیکھ کے آیا۔ ان کا سارا زور ان پر ہی تھا اور تعلیمی نظام پر تحقیق اور اس میں اصلاحات ان کا مقصد حیات بن گیا۔ ہندوستان سے واپسی پر انہوں نے اپنا معروف جریدہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ سارے جو مشاغل ان کے تھے، جو مصروفیات تھیں، ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ایک شخص ہے جس کے اندر ایک بہت زبردست تلاطم اس کے اندر ہے، بہت کچھ وہ کرنا چاہ رہا ہے۔ جس میں بھی وجہ علوم تھے، ان پہ ان کے مضامین جو ہیں رسالہ تہذیب الاخلاق میں مل جاتے ہیں۔ 1-2 مضمون نہیں ہے، درجنوں مضامین ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں سر سید احمد خان کا قیام ان کے مقاصد کے لیے راہ روشن ثابت ہوا۔ انگلستان سے واپسی کے بعد محمدن کالج کمیٹی قائم کی گئی، جس کے تحت ہندوستان کے طول و عرض سے چندہ اکٹھا کیا گیا اور یوں 1875 میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج کا قیام عمل میں آیا۔ سر سید احمد خان نے 1875 میں علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی، اور جب بنیاد رکھی تو اس پر صرف 4 لڑکے تھے،
4 लड़कों से शुरू हुआ था। उन्होंने एक ऐसे लोग जमा किए हुए थे जो उनको हर लिहाज से मदद करते थे। नवाब खान मुल्क और मोहसिन मुल्क, ये सब मदद करते थे। इस वक्त लाहौर का एमए कॉलेज में निज़ेम में आ रहा है, पूरा एक सिलसिला था, ऐसे तालीमी इदारों की जंजीर थी। लेकिन इस जंजीर की पहली कड़ी हुई एमए कॉलेज सैयद अहमद खान और उनके रफ़क़ा ने कर किया था। सर सैयद ने 1886 में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी और बिलाशुबा इस इदारे के तहत हिंदुस्तान भर में मुसलमान घरानों में जदीद तालीम की अहमियत और उसके हुसूल के रुझानात तेजी से परवान चढ़ने लगे। सर सैयद अहमद खान की तर्ज फिक्र और तर्ज अमल ही ऐसी तर्ज फिक्र और ऐसा तर्ज अमल था उस जमाने के हालात के मुताबिक कि जिस पे अमल करते हुए हमारी कौम दोबारा गुलामी की तारीकियों को अबूर करती हुई आज़ादी के सेन में दाखिल हुई। सैयद अहमद खान की कोशिशों में इत्दाल और कुछ एहतियात का अंसर ही शायद उन्हें इनकलाबी से ज्यादा एक कामयाब इस्लाम पसंद गर्दानता है। उन्होंने अंग्रेज का दिया हुआ सर का खिताब अपने नाम के साथ दर्ज किया, हालांकि उनको किसी ने कभी इस खिताब पर फख्र करते हुए देखा न सुना। अगर ज़माने की ज़रूरत मुझको मजबूर न करती तो मैं कभी इन ख्यालात को ज़ाहिर न करता, बल्कि लिख कर लोहे के संदूकों में बंद करके छोड़ जाता और ये लिख जाता कि जब तक ऐसा ज़माना ना आए इसको कोई खोल कर न देखे। अगरचे 27 मार्च 1998 दुनिया में सर सैयद अहमद खान का आखिरी दिन था, लेकिन ठीक 22 साल बाद सन 1920 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल हो गया। आज की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एन जीटी रोड पर वाक़ है, जो पेशावर को कोलकाता से मिलाती है और यूं इस अजीम-उश-शान इदारे की मौजूदगी रात दिन इस तारीखी शहरा की रौनक बढ़ाए रखती है।